جیسے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کب پڑھی جائے، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کی رکعتیں کیا ہوں گی، یہ کون بتائیں گا؟ یہ اللہ ہی بتائیں گا۔ تو جب زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو زکوٰۃ کس کو دی جائے، کتنی دی جائے، کب دی جائے، یہ بھی کون بتائیں گا؟ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بتایا گیا، جس طرح بتایا گیا ویسے کرے، جتنی رکعتیں۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ منمانی کر رہے ہیں۔ مطلب زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جو ہم کو سلام کرتے ہیں واپس، زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جس میں ہمارا نام اور چرچا ہو، زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جو اس کے مستحق ہی نہیں، مطلب ایسے ہٹے کٹے، اب کیا کہوں، عام زبان میں کہتے ہیں مستنڈے، اردو زبان میں کامن ورڈ ہے کہ بھائی جس کو ضرورت نہیں وہ بھی لیکن مانگ کے کھا رہا ہے۔ تو عام زبان میں ہٹے کٹے، صحت مند، سب کچھ اللہ نے دے رکھا، ایک مکان کیا دوسرے مکان کی تیاری چالو ہے، بچے پڑھے لکھے اور خوب آگے بڑھ گئے، لیکن چونکہ میں خاندانی زکوٰۃ جمع کرنے والا ہوں، ہر سال آ کے آپ کی زکوٰۃ لے رہا ہوں اور آپ بھی بغیر تحقیق کیے مجھے دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو کتنی دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ بھی اللہ ہی بتائیں گا۔ میں اور آپ اپنی منمانی اس معاملے میں بھی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب ایک مسئلہ یہ آ سکتا ہے، بھائی میں تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہوں تو میرے لیے یہ درس کا کیا فائدہ، میرے لیے درس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے ہر وہ کام جو آپ کو کرنا ہے اسی کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں۔ فرائض ایک ایسی چیز ہے کہ اس فریضے کے بارے میں مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے میں وہ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائی کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، فریضہ ہے، میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو فریضہ یاد رکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب کو کیا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کا نالج گین کرنا ہی چاہیے، یہ ضروری اور واجب ہے مجھ پر اور آپ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی چیزیں فرض کی ہیں، آئیے میں حدیث سے بات کو شروع کرتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں۔ پھر وہ فرماتے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا رکھا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ 5 جو چیزیں جس پہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا پہلا بنیادی ہے۔ پھر فرمایا وہ اقام الصلاۃ، اور تو نماز کو جو ہے قائم کر، پھر فرمایا تو زکوٰۃ کو ادا کر، پھر فرمایا اور حج کر، اور پھر فرمایا رمضان کے روزے رکھ۔ تو 5 چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو 5 باتیں نہ معلوم ہوں، کم از کم مسجد جاتا ہو تو مسجد کے اندر، آج کل تو نہیں ہوتا لیکن ایک زمانہ تھا مسجدوں میں وہ ہاتھ سے بنے ہوئے تختیاں ہوتی تھی جس پہ ایک نماز کے ٹائم ہے نا لکھے ہوتے تھے، عموماً اس تختی پر ایک کنڈا بنا ہوا ہوتا تھا، اس میں ایک پودا لگا ہوا ہوتا تھا، اس پودے کو 5 پھول ہوتے تھے نا، آج کل تو نہیں دکھتا بہرحال کیونکہ الیکٹرانک زمانہ آ چکا ہے، اور 5 پھولوں پہ سب سے اوپر کے پھول پہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اتنا تو خیر مطلب جاہل سے جاہل انسان مسجد گیا تو کچھ تو بھی دکھتا تھا اور اس میں یہ چیزیں پڑھ لیتا تھا، ہے نا۔ تو اسلام کی بنیادیں ہیں، ستون ہیں، بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے جس پہ اسلام کی بنیادیں یاد رکھیں۔ تو یہ 5 فرائض ہے یاد رکھیں جو ہمیں کرنا ہے۔ اچھا ان فرائض کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہم کو بتا دیا، ٹھیک۔ تمام چیزیں یاد رکھیں، مطلب یہ بھی ایسا نہیں کہ مجھے اور آپ کو منمانے ڈھنگ سے کرنا ہے۔ تو شہادت کیا ہے بتا دیا گیا، کیسے قائم ہوتی، کیسے اس کی نگیشن نفی ہو جاتی، ختم ہو جاتی، مطلب توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے بتا دیا۔ نماز کتنی، کیا، کب، طریقہ سب کچھ بتا دیا۔ روزہ کتنے، کیا، کب، اس کا طریقہ، شروعات، خاتمہ سب بتا دیا۔ زکوٰۃ بھی وہی معمول، کون دیں گا، کب دیں گا، کیسے دیں گا، کس کو دیں گا وہ بھی بتا دیا۔ اور حج کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے مناسک مجھ سے سیکھو، حج ویسا کرو جیسا مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حج کے طریقے بھی آپ نے مکمل طور سے صحابہ نے پوچھے بھی اور آپ نے بتا بھی دی۔